بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی داستان کو جاری رکھے ہیں اور آج اس کی 57 نمبر قسط ہے۔ اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم کل جو بیان کر رہے تھے کہ رومی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن ایک لگن تھی ان کے لشکر میں، ایک جذبہ تھا کہ مجاہدین زمین اور آسمان کے اگلے ہوئے شعلوں کا منہ چڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 14 روز بعد یہ لشکر شام کی سرحد کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اچھے اور خوشگوار موسم میں مدینہ سے تبوک کا سفر 14 دنوں کا تھا، جسے اس وقت کے مسافروں کی زبان میں 14 منزل کہا جاتا تھا۔ بعض مورخین نے 14 منزل کو 14 دن کہا ہے۔ تبوک میں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ رومیوں کے جو دستے اردن میں آئے تھے وہ اس وقت مشرق میں ہیں، دمشق میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تبوک میں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے طلب کیا۔ سب کو یہی توقع تھی کہ تبوک سے کوچ کا حکم ملے گا اور دمشق میں یا دمشق سے کچھ ادھر رومیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق سب سے مشورے طلب کیے اور سالار نے یہ ذہن میں رکھ کر کہ رومیوں نے سے جنگ ہوگی کے مشورے دیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ تبوک سے آگے کوچ نہیں ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے میں کہ آگے نہیں بڑھا جائے گا بہت بڑی جنگی دانش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ رومیوں کا راستہ روکا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقر سے اتنی دور اور اتنی شدت گرمی میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل کو اشتعال دلا رہے تھے کہ وہ اپنی مستقر سے دور تبوک میں آ کر لڑے۔ مجاہدین لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کے دلوں میں کوئی وہم اور کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جنگ میں ایک خاص قسم کی عقل اور دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل دانش کو استعمال کیا اور مدینہ کی طرف رومیوں کا راستہ روکنے کا یہ اہتمام کیا کہ اس علاقے میں جو قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے انہیں اپنے اثر میں لانے کی مہمات تیار کی۔ ان میں 4 مقامات خصوصی اہمیت کے حامل تھے جہاں ان مہمات کو بھیجا جانا تھا۔ ان میں ایک تو عقبہ تھا جو اس دور میں الہ کہلاتا تھا، دوسرا مقام مقننہ، تیسرا ازراح اور چوتھا جربہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے دوستی کے معاہدے کی شرائط بھیجی، جن میں ایک یہ تھی کہ ان قبائل کو جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں ان کی مرضی کے خلاف جنگ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان سے جزیہ وصول کیا کرے گی۔ سب سے پہلے الہ کے فرمان بردار یوحنا نے خود کو آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی پیشکش قبول کی اور جزیہ کی باقاعدگی ادائیگی کی شرط بھی قبول کر لی۔ اس کے فوراً بعد 2 اور طاقتور قبیلوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا اور جزیہ کی شرط بھی مان لی۔ الجوف ایک مقام ہے جو اس دور میں دمت الجندل کہلاتا تھا۔ یہ بڑے ہی خوفناک صحرا میں واقع تھا۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس مقام کے ارد گرد ایسے ریتلے ٹیلے اور نشیب تھے کہ انہیں ناقابل تذکیر سمجھا جاتا تھا۔ دمت الجندل کا حکمران اقدر بن مالک تھا۔ چونکہ اس کی بادشاہی انتہائی دشوار گزار علاقے میں تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے کو ناقابل تذکیر سمجھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد اقدر بن مالک کے پاس بھیجا تھا، جو آپ نے آ کر کہا کہ اقدر نے نہ دوستی قبول کی ہے اور نو جزیہ بھی دینے پر آمادہ ہوا ہے۔
اور نہ ہی جزیہ دینے پر آمادہ ہوا ہے۔ تو دوستو بلکہ اس نے علانیہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور وہ اسلام کی پیچخانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور انہیں کہا کہ 200-400 آدمی اپنے ساتھ لیں اور اکدر بن مالک کو زندہ پکڑ لائیں۔ اکدر بن مالک اپنے دربار میں اونچی مسند پر بیٹھا تھا، اس کے پیچھے 2 نیم برہنہ لڑکیاں کھڑی مور چھل رہی تھی، مور کے پنکھ سے پنکھا چل رہی تھی۔ اکدر بن مالک کے چہرے پر وہی رہونت اور جو وہ بادشاہوں کے چہرے پر ہوا کرتے تھے۔ اے ابن مالک، اس کے بوڑھے وزیر نے جو اس کی فوج کا سالار بھی تھا اٹھ کر کہا، تیری بادشاہی کو کبھی زوال نہ آئے، کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ ایلا، جربہ، ازرا اور مقنہ کے قبیلوں نے مدینہ کے مسلمانوں کی دوستی قبول کر لی ہے؟ آج دوستی قبول کی ہے تو کل قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو بھی قبول کر لیں گے۔ کیا ہمارا بزرگ وزیر ہمیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ اکدر بن مالک نے کہا، ہم ایسا کوئی مشورہ قبول نہیں کریں گے۔ نہیں، ابن مالک بوڑھے وزیر نے کہا، میری عمر نے جو مجھے دکھایا ہے وہ تو نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے کہ تو یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو ہم تمہاری بادشاہی کو کس طرح بچائیں گے۔ صلیب مقدس کی قسم، اکدر بن مالک نے کہا، ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ ہماری بادشاہی کو بچائے گا۔ ہمارے اس خوفناک صحرا کی ریت مسلمانوں کا خون چوس لے گی۔ ریت اور مٹی کے جو شیلے اور دومتل جندل کے ارد گرد کھڑے ہیں، یہ خدائے میری سنتری کھڑے کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید اپنے 400 سواروں کے ساتھ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ اگلے روز وہ اس صحرا میں داخل ہو گئے جسے مورخوں نے بھی ناقابل تشکیل لکھا ہے۔ مجاہدین کے چہرے ریت کی مانند خشک ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کی چال بتا رہی تھی کہ یہ مسافت اور پیاس ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت مجاہدین کے دلوں میں نئی روح پھونک رہی تھی۔ دومتل جندل اپنے خاصا شہر تھا، اچھا خاصا بڑا شہر تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ خالد بن ولید اس کے قریب پہنچ گئے اور اپنے سواروں کے ایک وسیع نشے میں چھپا دیا۔ مجاہدین کی جسمانی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کم از کم 1 دن اور 1 رات آرام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو تیاری کے حالت میں رکھا۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات گہری ہوتی چلی گئی، چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف ہو گئی۔ خالد بن ولید اپنے ایک آدمی کو ساتھ لے کر شہر کی دیوار کی طرف چل پڑے۔ وہ جائزہ لینے چاہتے تھے کہ شہر کا محاصرہ کیا جائے، جس کے لیے 400 سوار کافی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ دوسری صورت یلغار کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید دیوار کے دروازے سے خاصا پیچھے ایک اوٹ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ دیوار کے اوپر سے خالد نظر آ سکتے تھے۔ شہر کا بڑا دروازہ کھلا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھے کہ اکدر فوج کے باہر آ رہا ہے اور ان پر حملہ کرے گا، لیکن اکدر کے پیچھے پیچھے چند سوار باہر نکلے اور دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو یاد آیا کہ تبوک سے روانگی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں شاید شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ اکدر بن مالک کی متعلق مشہور تھا کہ وہ جیسے شکار کھیلنے کے لیے آپ ہی پیدا ہوا تھا۔ صحرا میں شکار رات کو ملتا تھا، کیونکہ دن کے وقت جانور دبکے چھپے رہتے تھے۔ پورے چاند کی رات بڑے شکار کے لیے موزوں سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس کا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی کی عادات کو اور خصلتوں کو بھی پتہ چلا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو اکدر کے متعلق پوری معلومات دے رکھی تھی۔
خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ اقدر بن مالک چند ایک سواروں کے ساتھ بہر آیا ہے تو انہوں نے اس کے انداز کا پوری طرح جائزہ لیا۔ خالد سمجھ گئے کہ اقدر کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ 400 مسلمان سوار اس کے شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور وہ شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے آدمی کے ساتھ رینگتے سرکتے پیچھے ہے۔ جب اقدر اپنے سواروں کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید دوڑ کر اپنے سواروں تک پہنچ گئے۔ انہی نے کچھ سوار منتخب کیے، اپنے تمام سواروں کو انہوں نے تیاری کی حالت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ سواروں کے ایک جیش کو اپنی قیادت میں اس طرف لے گئے جدھر اقدر گیا تھا۔ خالد نے یہ خیال رکھا کہ اقدر شہر سے اتنا آگے چلا جائے کہ جب اس پر حملہ ہو تو شہر تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ سکے۔ رات کے سناٹے میں اتنے زیادہ گھوڑوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اقدر اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ اقدر کا بھائی حسان بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جا کر دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑا ہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اقدر کو حضرت خالد بن ولید اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ اقدر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اقدر کی طرف کر لیا۔ اقدر ایسا بکھلایا کہ خالد پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کام کی۔ انہوں نے گھوڑا اقدر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو اقدر کی کمر میں ڈال کر اسے اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اقدر بن مالک کی شکار کی ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا کافر فرما روا پکڑا گیا ہے اور ان کا بھائی مارا گیا ہے، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے سواروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگنے نکلنے کا راستہ دیکھا۔ وہ زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھڈے اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں بہت کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اقدر کو پکڑ رکھا اور کچھ اور دور جا کر گھوڑا روکا۔ اقدر سے کہا کہ اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اس گھوڑے سے اتارا اور خود بھی اترے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتے تھے؟ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تذکیر سمجھتا تھا، اقدر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ حضرت خالد بن ولید، ہاں، اقدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک کہ خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں اقدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اقدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ابن مالک۔ اگر ہم رومی ہوتے اور ہرکل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کے بہت ہی خوبصورت لڑکیاں، شراب، مٹکے ہمارے حوالے کر دے۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرکل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔